السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، اس حقیقت کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، میں بارہا یہ جملہ استعمال کرتا ہوں کہ علماء حق علماء دیوبند الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے حقیقی مصداق اور احناف کے سچے ترجمان ہیں۔ علماء حق علماء دیوبند نے دنیا کے کونے کونے میں علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کیا ہے، بہت سی مردہ سنتوں کو زندہ کیا ہے۔ اس لیے حضرات علماء حق علماء دیوبند کے سچے عاشق رسول ہونے میں کسی کو شک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص دیوبندی ہے، اپنے آپ کو دیوبندی ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو دیوبندیت کی طرف منسوب کرتا ہے، تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آنکھ بند کر کے اکابر علماء حق علماء دیوبند پر بھروسہ کیا جائے، اعتماد کیا جائے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے اکابر علماء حق علماء دیوبند پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے، دین اسلام کو فروغ دینے والے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے والے، سنتوں کو زندہ کرنے والے، شریعت کو عام کرنے والے، علم نبوی کی شمع پوری دنیا میں روشن کرنے والے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے اکابر کے نقش قدم سے ہٹ جائے تو وہ شخص اپنے اکابر کا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص کو مسلکی آزادی ہے، مذہبی آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب و مسلک کی بات کرے۔ ہر شخص کو یہ حق ہے کہ اپنی جماعت کی حقانیت پر بات کرے۔ ہمارا یہ مزاج نہیں ہے کہ دیوبندی بننے کے لیے اس کو کافر کہو، دیوبندی بننے کے لیے اس کو ملحد کہو، دیوبندی بننے کے لیے اسے گالیاں دو، اسے فلاں کہو۔ یہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ بس مزاج یہ ہے کہ اگر آپ دیوبندی ہیں تو آپ جن ہستیوں کی طرف منسوب کر کے اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، تو ان ہستیوں اور بزرگوں پر آپ کا اعتماد پورا ہونا چاہیے، ذرہ کے برابر بھی ان کے خلاف بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں قائد ملت اسلامیہ امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، استاذ حدیث و ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند نے اس سلسلے میں کیا قیمتی باتیں کہی ہیں، آپ حضرات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے بعد آپ حضرات کا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کے کونے کونے تک حضرت والا کا یہ اچھا اور سچا پیغام پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ بات کہتا ہوں بڑی پختگی کے ساتھ کہ جو آدمی، جو طالب علم علماء دیوبند کے مسلک کو آنکھ بند کر کے اپنے سینے سے لگاتا ہے، میں اس کو علم حدیث کی اجازت دیتا ہوں، اور جو اس مسلک سے ذرا بھی ہٹتا ہے اور اپنے آپ کو مجتہد وقت سمجھتا ہے، میں اس کو علم حدیث کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ یہ بہت واضح چیز ہے۔ آپ حضرات حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن کو پکڑیے، ان کے نقش قدم پر چلیے، آنکھ بند کر کے یہ یقین کیجئے کہ ان حضرات نے جو فرمایا وہی صحابہ اور تابعین کا مسلک تھا، متقدمین کا مسلک تھا۔ ہم اسے اپنی آنکھ سے لگاتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم تلاش کریں گے اور یقیناً دلیل وہی پائیں گے جو ان کا مسلک تھا۔ اس لیے اپنے آپ کو ان کے مسلک کا پابند کیجئے، اور اس پابندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے گا۔ ہم مجتہد وقت نہیں ہیں، ہم تو مقلدوں کے مقلد ہیں، ہمارے پاس علم اتنا نہیں ہے۔ وہ لوگ علم حدیث کے بہت جاننے والے تھے، قرآن کے جاننے والے تھے، فقہ کے جاننے والے تھے۔ وہ جو بات کہتے تھے دلیل کی بنیاد پر کہتے تھے، اور ان کا مسلک محفوظ مسلک ہے۔ جو آدمی اس کو مانتے ہیں علی الرأس والعینین، ان کو علم حدیث کی اجازت دی جائے، اور وہ علم حدیث کی اجازت اور علم حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کے مستحق ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کے علم